بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم برادران اسلام، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے، اور نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز کا درست ہونا بڑا ہی اہم ہے، اور نماز میں چند نمازیوں سے غلطیاں ہونے والی، ان غلطیوں میں سے چند غلطیاں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی غلطی، زبان سے نیت کرنا۔ نماز کے اندر داخل ہونے سے پہلے زبان سے نیت کرنا، 2 رکعت نماز منہ کعبہ شریف پیچھے اس امام کے، یہ زبان سے نیت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، نہیں کیا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نیت کا محل دل ہے، دل سے، دل کا ارادہ کرنا، ارادہ جو ہے یہ نیت ہے، اور کوئی بھی عمل نیت کے بغیر وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ نماز جو ہے نیت کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے، نماز درست نہیں ہے۔ تو نماز نیت کیسے کرنی ہے؟ یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو زبان سے نیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز جو مقتدی ہیں، نماز امام کے پیچھے جو پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جو مقتدی ہیں اونچی آواز سے قرآن یا اذکار کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایسے لوگ جو مقتدی ہیں اور وہ اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھتے ہیں یا اذکار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ساتھ والا جو نمازی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے خشوع اور خضوع میں خلل پڑتا ہے۔ تو جو قرآن پڑھنا یا اذکار کرنا ہے تو وہ اونچی بلند آواز سے نہیں کرنا۔ یہ بلند آواز سے جو دوسرے نمازی، ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہو یا اس کے خشوع اور خضوع، نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر خلل پڑے، تو یہ اس کو تکلیف دینا ہے۔ تو یہ اونچی آواز سے پڑھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، کہ نماز میں، فرض نماز کے اندر ستون سے یا دیوار سے ٹیک لگانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر بندہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو نفل نماز کے اندر ٹیک لگا سکتا ہے، اس لیے کہ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، جائز ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرض نماز کے اندر ستون سے یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگانا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، پیٹھ سیدھی نہ کرنا، قیام کی حالت میں، جلوس کی حالت میں، اور رکوع اور سجدہ کی حالت میں کمر کو سیدھی، پیٹھ کو سیدھا نہ کرنا، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ کبڑا پن ہو جاتا ہے اور کمر سیدھی نہیں کرتے، یہ قیام کے وقت اور جلسہ کے وقت یہ کمر سیدھی نہیں رکھتے۔ اور دوسرا، رکوع کے وقت اور سجدہ کے وقت، رکوع کے وقت احادیث سے ثابت ہے
کہ اس طرح رکوع ہونا چاہیے کہ بندے کی کمر جو ہے بالکل، پیٹھ بالکل برابر ہو جائے، یہاں تک کہ اگر ایک پیالہ کمر کے اوپر پانی کا بھر کے رکھ دیے جائے تو اس کا میزان خراب نہ ہو، وہ پانی باہر نہ نکلے، اس طرح کمر جو ہے برابر ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے ایک تو قیام رکوع کے اندر، دوسرا سجدے کے اندر بھی کمر جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے، اور یہ کونیاں جو ہے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ باہر نکال کے رکھنی چاہیے۔ نمبر 5، امام کو رکوع کی حالت میں دیکھ کر، امام رکوع میں ہے اور پیچھے سے مقتدی آ رہا ہے اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کو امام کو متنبہ کر رہا ہے، یا تو کھنگار رہا ہے اس طرح کر کے، یا پھر کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تاکہ امام میری بات کو سن لے اور اپنا رکوع لمبا کر لے اور میں رکوع کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب آؤ وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ آؤ، جو نماز تمہیں مل جائے وہ اس کے ساتھ مل جاؤ، اور جو نماز چھوٹ جائے باقی رہے اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ تو یہ امام کو متنبہ کرنا، اس کو اس کے بعد کی خبر دینا کھنگار کر، یا ان اللہ مع الصابرین یہ کہہ کر کہ تاکہ امام جو ہے اپنا رکوع کو لمبا کر لے، یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 6، امام اگر سجدہ یا جلوس کی حالت میں سجدہ میں ہو یا جلوس کی حالت میں ہو، تو جو پیچھے مقتدی آتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ امام سجدہ سے اٹھے تو پھر میں نماز کے اندر شامل ہوں۔ وہ انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ وقار اور سکون کے ساتھ آؤ، اور جس حالت میں امام کو پاؤ فوراً اسی کے ساتھ مل جاؤ، اس کے ساتھ نماز میں داخل ہو جاؤ۔ انتظار نہ کرو کہ وہ امام سجدے میں ہے تو اٹھیں گے امام تو پھر میں ساتھ شامل ہو جاؤں گا، یا امام جو ہے جلسے میں بیٹھا ہے تشہد میں تو اٹھے گا تو پھر میں ساتھ میں مل جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس حالت میں امام کو پاؤ فوراً اس میں داخل ہو جاؤ اور نماز کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور نمبر 7، نماز میں ساتوں ادا کا زمین پر نہ لگنا۔ نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں ساتوں ادا کا زمین پر لگنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حکم دیا ہے۔ اس میں سے 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور 1 ناک اور ماتھا، یہ دونوں کو ایک برابر ہے۔ بعض لوگ سجدے کی حالت میں ماتھے کو نیچے لگاتے ہیں اور ناک جو ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، یا پیچھے سے اپنا 1 پاؤں اٹھا لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ 7 اعضاء پر سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، تو اس میں سے کوئی چیز اٹھانا درست نہیں ہے۔ نمبر 8، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی کچھ لوگ جب دوسری رکعت یا پہلی رکعت یا دوسری رکعت نماز کے بعد 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے یا دوسری رکعت میں ملتے ہیں، تو امام ابھی سلام نہیں پھیرتا تو وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب امام نماز پڑھ لے، دونوں طرف سلام پھیر دے، تو پھر اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے اٹھنا چاہیے۔ اس کے متعلق حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے جب امام سلام پھیر رہے مکمل کر لے تو پھر اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے پھر اٹھ کے نہ اپنی نماز پڑھیں، اور جب تک امام سلام نہ پھیرے
اتنی دیر تک ہم کھڑے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو، اور جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔